خواب نیم روز ختم ہوا، اب بقیہ کہانی بشارت کی زبانی انہی کے داستاں در داستاں انداز میں سنیے۔ طول دینا ہی مزہ ہے قصہ کوتاہ کا، جہاں تک قلم اور یادداشت ساتھ دے گی ہم ان کا مخصوص محاورہ اور لہجے کی للک اور لٹک جوں کی توں برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایک دفعہ کہانی شروع کر دیں تو ان کا جملہ مترجہ اور غیر متعلق جزیات بھی الگ اپنی کہانی سنانے لگتے ہیں، ہنکارا بھرنے کی مہلت بھی نہیں دیتے۔ مرزا ایسے شکنجے میں جکڑے جانے کو کہانی کاٹ کہتے ہیں۔ کولرج کو اینشینٹ میرینر نے جب اپنی آسیبی کہانی شروع کی تو شادی کے جشن اور دعوت میں جانے والا مہمان ایسا مسحور ہوا کہ شادی وادی سب بھول گیا، مبہوت کھڑا سنتا رہا۔ بس کچھ ایسا ہی احوال ہمارا بھی ہوا۔ He holds him with his glittering eye. The wedding guest stood still, and listens like a 3 years child. The mariner hath his will. میں ابن بطوطہ، میرا لکھا مخطوطہ۔ تو صاحب میاں نذیر احمد کا مکان بھی دیکھنے گیا۔ کیسی کیسی یادیں وابستہ ہیں اس مکان سے، مگر اب پہچانا نہیں پڑتا۔ خاصی فیس لفٹنگ ہوئی ہے، 3 ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے۔ برآمدے میں ایک سن رسیدہ سردار جی کنگھا ہاتھ میں پکڑے جوڑا باندھ رہے تھے۔ صرف یہی ایسا مکان ہے جو پہلے سے بہتر حالت میں نظر آیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور غایت آمد بیان کی تو خوشی خوشی اندر لے گئے۔ بڑی خاطریں کی، دیر تک اپنی جن بھوم گجرانوالہ کا حال احوال پوچھتے رہے۔ میں گڑھ گڑھ کے سناتا رہا۔ اور کیا کرتا؟ 1 سال پہلے منی بس میں گجرانوالہ سے گزرا تھا۔ اس ایک اسنیپ شاٹ کو انلارج کر کے اردو کا بیسٹ سیلر سفر نامہ بنا دیا۔ خیر، آپ تو ایسے سفر نامے چٹخارے لے کر پڑھتے ہیں۔ یہ تو مانا کہ بقول آتش سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتیرے، ہزارہاں شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ لیکن ان سفر نویسوں کی رال سے رقم کی ہوئی داستانوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس آدمی ایک دفعہ اپنی منقوہہ سے پنڈ چھڑا کے گھر سے نکل پڑے، پھر عیش ہی عیش ہے۔ قدم قدم پہ شجر سایہ دار، ہر شجر میں ہزارہاں شاخیں اور ہر شاخ پر 4 عفیفائیں اس انتظار میں لٹکی پڑ رہی ہیں کہ جیسے ہی ڈون جون آن نیچے سے گزرے اس کی جھولی میں ٹپک پڑے۔ ہزارہاں زنے امیدوار راہ میں ہیں، گویا دیس دیس اور شہر شہر ہی نہیں بلکہ خانہ بخانہ، در بدر، کوچہ بکوچہ، کو بکو ان کا سفر جنسی فتوحات کی اوڈیسی بن جاتا ہے، جس میں مسافر ہر روز ہر عورت کو جو اس کا راستہ کاٹے اس کے کیفر بد کردار تک یعنی اپنی آغوش تک پہنچا کر دم لیتا ہے، روز ایک تازہ سراپا نئی تفصیل کے ساتھ۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم.اے ہر صفحے پر اسٹیپٹس کرتی ہوئی ان مخدرات عصمت آیات کے تذکرے کو ہرزہ سرائی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہرزن سرائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اپنے 15-20 ملکوں اور 1000 صفحوں پر محیط سفر نامے کے نوٹ اپنے سرد خانے بلکہ مسترد خانے میں ڈال دیے۔ ارے صاحب، عجب ہوا چلی ہے۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہی، خواہ وہ دبئی اور سری لنکا ہی کا کیوں نہ ہو، ہر ادیب اپنے آپ کو ابن بطوطہ، اپنی تحریر کو مخطوطہ اور حسینوں سے اپنے خیالی مکالمے کو ملفوظہ سمجھنے لگتا ہے۔ مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ جہاں حکومت پاکستان پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے یہ حلف نامہ لیتی ہے کہ درخواست دہندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کاذب نبی سمجھتا ہے، وہاں ادیبوں سے ایک اور حلف نامہ بلکہ مچلقہ لینا چاہیے کہ واپس آ کر سفر نامہ نہیں لکھیں گے اور خود پر بد چلنی کے الزام نہیں لگائیں گے۔ گجرانوالہ گجرانوالہ ہے، سردار جی
कुरेद कुरेद के बड़े इश्तियाक से पूछते रहे और मैं बड़े वसूख से गुजरांवाला का झूठा सच्चा हाल सुनाता रहा। उन्होंने आवाज़ दे दे के अपने बेटों, पोतों और बहुओं को बुलाया कि इधर आओ, बशारत जी को सलाम करो, ये नवंबर में अपने गुजरांवाला हो के आए हैं। इधर मेरी ये मुसीबत कि मैंने लाहौर के अलावा पंजाब का सिर्फ एक कस्बा यानी टोबा टेक सिंह करीब से देखा है। वहाँ मेरा एक खुर्द अखन खाला का पोता एग्रीकल्चर बैंक में 3 महीने की मुलाजमत के बाद 11 महीने से मुअत्तल पड़ा था। बस उसी कस्बे के जोग्राफिया पर गुजरांवाला को कयास करके उनकी तशनगी रफ़ा करता रहा। हैरत इस पर हुई कि सरदार जी मेरी फ़र्ज़ी तफसीलात से न सिर्फ मुतमईन हुए बल्कि एक एक की तस्दीक की। मैंने उस नहर की मौजूदा हालत का भी ख्याली नक्शा खींच दिया जिसमें सरदार जी पुल पर से छलांग लगा के कुंवारी भैंसों के साथ तैरा करते थे। मैंने उनके ज़िमनी सवाल के जवाब में ये भी इकरार किया कि पुल की दाईं तरफ कनाल के ढलवान पर जिस टाहली थल्ले वो अपनी हरक्यूलिस साइकिल और कपड़े उतार के रखते थे वो जगह मैंने देखी है। यहाँ से एक मर्तबा चोर उनके कपड़े उठा के ले गया मगर साइकिल छोड़ गया। इस वाक़े के बाद सरदार जी ने बनज़रे एहतियात साइकिल लानी छोड़ दी। मैंने जब ये टुकड़ा लगाया कि वो शीशम अब बिल्कुल सूख गया है और कोई दिन जाता है कि बूढ़े तने पर नीलामी आरा चल जाए, तो सरदार जी पर रिक्कत तारी हो गई। हालांकि उनका अपना हाल उस शीशम से कुछ बेहतर न था। उनकी मंझली बहू ने, जो बहुत शोख और खुश शक्ल थी, मुझसे कहा कि बाबूजी को अभी पिछले महीने ही हार्ट अटैक हुआ है, आप इन्हें मत रुलाएं अंकल। उसका अंकल कहना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, और ये तो मुझे आप ही से मालूम हुआ कि नहर में भैंस नहीं तैर सकती, खा वो कुंवारी ही क्यों ना हो। सरदार जी मेरी किसी बात या शोख फिक्रे पर खुश होते तो मेरे जानों पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते और अंदर से लस्सी का एक गिलास और मंगवा कर पिलाते। तीसरे गिलास के बाद मैंने टॉयलेट का पता पूछा, अपने जानों को उनके दस्ते सताइश की जद से बचाया और गुफ्तगू में हद दर्जा एहतियात बरतनी शुरू कर दी कि कहीं बेध्यानी में कोई शगुफ्ता फ़िक्रा मुँह से ना निकल जाए। सरदार जी कहने लगे कि इधर अपना ट्रांसपोर्ट का बड़ा शानदार बिजनेस है, सारा हिंदुस्तान घूमा हूँ, पर गुजरांवाला की बात ही कुछ और है। यहाँ की मकई और सरसों के साग में वो स्वाद, वो सुगंध नहीं, और गुड़ तो बिल्कुल फीका फूक है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यहाँ के पानी में पानी बहुत है, जबकि गुजरांवाला के पानी में शराब की तासीर है। इससे उनकी मुराद थी पानी में ताकत है। वो हर मुफीद सेहत चीज़ को शराब से तशबीह देते थे। रुखसत होते हुए मैंने कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बिला तकल्लुफ़ फरमाइए। बोले तो फिर किसी आते जाते के हाथ लाहौरी नमक के 3-4 बड़े से डले भेज देना। उनकी तमन्ना थी कि मरने से पहले एक दफ़ा अपने बेटों पोतों को साथ लेकर गुजरांवाला जाएं और अपने मिडिल स्कूल के सामने खड़े होकर फ़ोटो बनवाएं। तोहफे में मुझे इंडियन रॉ सिल्क का छोटा थान दिया। चलने लगा तो मंझली बहू ने मुझे आदाब किया। इस दफ़ा अंकल नहीं कहा। अजाब लिखूं कि ख्वाब लिखूं। सरदार जी ने मुझे सारा घर दिखाया। बहुओं ने लपक झपक बिखरी हुई चीज़ें बड़े करीने से गलत जगह रख दी थीं। जो चीज़ें उजलत में रखी न जा सकीं उन्हें समेट कर बेड पर डाल दिया और ऊपर साफ़ चादर डाल दी। चुनांचे घर में जहाँ जहाँ साफ़ चादर नज़र आई, मैं ताड़ गया कि नीचे काठ कबाड़ दफन है। साहब, क्यूरियोसिटी भी बुरी बला है। एक कमरे में मैंने नज़र बचाकर चादर का कोना सरकाया तो नीचे से सरदार जी के मामू केस खोले एक नहायत मुख्तसर कचना पहने बरामद हुए। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी और घंघोर थी कि इस तकल्लुफ़ की भी चंदा ज़रूरत न थी। घर का नक्शा काफ़ी बदल गया है। गुलनार जिस मेहराबदार दरीची की चिक के पीछे से मुकेश का झिलमिल दुपट्टा ओढ़े झांका करती थी, अब उसे तेगा कर दिया है। देखिए, आप फिर मुस्कुराने लगे। साहब, क्या करूं, पुराने लफ्ज़ और मुहावरे अभी तक ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं। किसी मेहराब या रोज़न को ईंट गारे से बंद करने को तेगा करना कहते थे। सेहन अब पुख्ता करवा लिया है।
چمیلی کی بیل اور امرود کا پیڑ نظر نہیں آیا؟ یہاں میاں صاحب شام کو 2 مشقوں سے چھڑکاؤ کروا کے مونڈے بچھوا دیا کرتے تھے۔ اپنے لیے خرات پر بنے ہوئے چنیوٹ کے رنگین پایوں والی چارپائی ڈلواتے۔ وطن کی یاد زیادہ ستاتی تو ہمیں مقامی گنڈیریا کھلاتے۔ ان کا گلا لائل پور کی گنڈیریوں کو یاد کر کے رند جاتا۔ چاندنی راتوں میں اکثر ڈرل ماسٹر کی آواز میں مرزا صاحبان اور جگنی چمٹا بجا کے سناتے۔ خود آپ دیدہ ہوتے، ہمیں بھی آپ دیدہ کرتے۔ گو کہ ہماری آپ دیدگی کی وجہ کچھ اور ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد خود ہی اپنے بے سرے پن کا احساس ہوتا تو چمٹا بڑی حقارت سے صحن میں پھینک کر فرماتے کہ بادشاہوں، کانپور کے چمٹے گانے کی سنگت کے لیے نہیں، چلم بھرنے کے لیے سوٹیبل ہیں۔ میاں صاحب ایک زمانے میں خاصے رنگین مزاج ہوا کرتے تھے، مدتوں سے کانپور میں آباد تھے، مگر کبھی پان کھایا نہ تسلیمات، آداب عرض کہا، اور نہ کبھی کوئی شعر پڑھا، کوٹھے پر بھی نہیں، جہاں ان تینوں کے بغیر گزر اور گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ سردار جی سے جھوٹ سچ بول کر باہر نکلا تو سارا نوسٹیلجیا، جسے آپ پیادش بخیریہ کہتے ہیں، ہرن ہو چکا تھا۔ پرانا مکان دکھانے مجھے انعام اللہ برملائی لے گئے تھے۔ واپسی میں ایک گلی کے نکڑ پر مٹھائی کی دکان کے سامنے رک گئے۔ کہنے لگے، رمیش چند اڈوانی ایڈوکیٹ کے ہاں بھی جھانکتے چلیں؟ جیکب آباد کا رہنے والا ہے، 70 کا ہے مگر لگتا نہیں، 80 کا لگتا ہے۔ جب سے سنا ہے کہ کراچی سے کوئی صاحب آئے ہیں، ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، جیکب آباد اور سکھر کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ستار پر تمہیں کافیہ بھی سنائے گا، اگر تم نے تعریف کی تو مزید سنائے گا، نہ کی تب بھی مزید سنائے گا کہ یہ ان سے بہتر ہے، شاید آپ کو پسند آئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا رسالو زبانی یاد ہے، ہندی سیکھ لی ہے، مگر جوش میں آتا ہے تو عجیب جناتی زبان میں گفتگو کرنے لگتا ہے، کھسکا ہوا ہے مگر ہے دلچسپ۔ تو صاحب اڈوانی سے بھی گفتگو رہی۔ گفتگو کیا، مونولوگ کہیے، کندھا بھی کہاروں کو بدلنے نہیں دیتے والا مضمون ہے۔ اس نے یہ تصدیق چاہی کہ جیکب آباد اب بھی ویسا ہی حسین ہے یا نہیں جیسا وہ جوانی میں چھوڑ کر آیا تھا، یعنی کیا اب بھی 14ویں کو پورا چاند ہوتا ہے؟ کیا اب بھی دریائے سندھ کی لہروں میں لش لش کرتی پلہ مچھلیاں دور سے للچاتی ہیں؟ موسم ویسا ہی حسین ہے، یعنی 115 ڈگری گرمی پڑتی ہے یا اس پر بھی زوال آ گیا؟ اور کیا اب بھی خیر پور سے آنے والی ہوائیں لو سے پکتی ہوئی کھجوروں کی مہکار سے بوجھل ہوتی ہیں؟ سبی میں سالانہ دربار اور میلہ مویشیہ لگتا ہے کہ نہیں؟ میں نے جب اسے بتایا کہ میلہ مویشیہ میں اب مشاعرہ بھی ہوتا ہے اور دور دور سے شاعر بلائے جاتے ہیں، تو وہ دیر تک میلے کی بے توقیری پر افسوس کرتا رہا اور پوچھنے لگا، کیا اب سندھ میں اچھے مویشی اتنے کم ہو گئے؟ اسے گنگا جمنی میدان ذرا نہیں بھاتا۔ کہنے لگا، سائیں ہم سیدھے کھردرے ریگ مال ریگستانی لوگ ہیں، اپنے رشتے پیار اور سمبند پر کائی نہیں لگنے دیتے۔ آپ صفا سپاٹ آگرو اور دلدلی میدانوں کے رہنے والے، آپ کیا جانیں کہ ریگستان میں گرم ہوا ریت پر کیسی چلبلی لہریں، کیسے کیسے چتر بنا بنا کے مٹاتی اور مٹا مٹا کے بناتی ہے۔ سائیں ہمارا سارا سینڈسکیپ شہزور آندھیاں تراشتی ہیں، جھولو جھکڑ اور جیٹھ کے مینار بگولے سارے ریگستان کو متھ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج جو ریگ وادی ہے وہاں سے کل لال آندھی کی دھوم سواری گزری تھی، جلتی دوپہر میں بھوبل دھول برساتی ریت پہاڑیاں، پچھلے پہر کی سرداتی مخمل بالو پہ دھیمی دھیمی پون پکھاوج، جوان بلوان بازوں کی مچھلیوں سمان ریت کی ابھرتی پھڑکتی لہریں، ایک لہر دوسری لہر جیسی نہیں، ایک ڈب ٹیلا دوسرے ٹیلے سے اور ایک رات دوسری رات سے نہیں ملتی۔ برسات کی راتوں میں جب تھوتھے بادل سندھ کے ریگ ساگر کے اوپر سے آنکھ مچولی کھیلتے گزرتے ہیں تو اداس چاندنی ہر آن عجب طلسمات کھیلتی ہے، جس کو سارا ریگستان ایک سا لگتا ہے۔
اس کی آنکھ نے ابھی دیکھنا ہی نہیں سیکھا۔ سائیں، ہم تمہارے پیروں کی خاک، ہم ریت مہا ساگر کی مچھلی ٹھہرے، آدھی رات کو بھی ریت کی تہوں میں انگلیاں گڑو کے ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے کہ آج پوچھانڈو کہاں تھا، یعنی ٹیلے کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں صبح سویرے سورج کی پہلی کرن پڑی، دوپہر کو ہوا کا رخ کیا تھا، اور ٹھیک اس سمے شہر کی گھڑیوں میں کیا بجا ہوگا۔ دھرتی نے ہمیں پھول پھل اور ہریالی دیتے سمے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم نے دھنک کے سارے چنچل رنگوں کی پچکاری اپنی اجرکوں، رلیوں، اوڑھنیوں، شلوکوں، چولیوں اور آرائشی ٹائلوں پر چھوڑ دی۔ وہ اپنی آنسو دھار پچکاری چھوڑ چکا تو میں نے باہر آ کر انعام اللہ برملائی سے کہا، بھائی میرے، بہت ہو چکی۔ یہ کیسا ہندو ہے جو گنگا کنارے کھڑا ریگستان کے سپنے دیکھتا ہے؟ کہیں دل اور کہیں نگری ہے دل کی، یہ ساری عمر کا بنواس دیکھو۔ ایسا ہی ہے تو اسے اونٹ پر بٹھا کر بیکانیر میں کسی ٹیلے یا کانٹوں بھرے کیکر کے ٹھنڈ پر بٹھا آؤ کہ اوپر چھاؤں نہیں اور نیچے ٹھاؤں نہیں۔ اب کہ تم نے مجھے کسی ماضی میں مبتلا انسان سے ملایا تو قسم خدا کی لوٹا، ڈور، چٹائی، کلیات نذیر اکبر آبادی اور فروٹ سیلڈ بغل میں مار بیابان کو نکل جاؤں گا۔ اور کان کھول کر سن لو، اب میں کسی ایسے شخص سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں جو میرا ہم عمر ہو۔ صاحب، مجھے تو اس کہولت اور یبوست سے یعنی اپنے آپ سے قے آنے لگی۔ آپ کے مرزا صاحب نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا کہ اپنے ہم عمر بڈھوں سے محض ہاتھ ملانے سے آدمی کی زندگی ہر مسافے کے بعد 1 سال گھٹ جاتی ہے؟